السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. بس یہ ہم آئے تھے نماز پڑھنے، جمعہ پڑھنے آئے تھے. تو یہ روڈ کا صورتحال ہے. روڈ اسی طرح کا سنو بلور وغیرہ لگا کے تو روڈ جو ہے وہ کلیئر ہے. باقی یہ ماحول ہے، باقی کا انوائرمنٹ. اور اب بھی ہلکی ہلکی برفباری ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لتداد رد و اسلام بے شمات رد و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تو منمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. عزیز دوستو، یہ مناظر ہے معلم جبہ سے. اور بس آپ سے کچھ دیر پہلے جمعے کی نماز کے وقت امتیاز بھائی دی ماؤنٹین ویو ہوٹل اور مارخور ریسٹورنٹ کے جو جی ایم ہے، انہوں نے ہمیں بنا کر بھیجی ہیں معلم جبہ سے. اور معلم جبہ سوات میں اس وقت تازہ ترین سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ لگاتار ہلکی پھلکی برفباری کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. تو تیز برف کا سلسلہ تھا وہ اب تھم چکا ہے، ہلکی پھلکی برفباری جو سی ہے وہ جاری ہے. یہ برف کبھی آہستہ اور کبھی تیز ہو رہی ہے. سڑکوں کی صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھ لیں کہ بلور لگا ہوا ہے، روڈ سے برف ہٹانے کا کام جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور ابھی کافی ساری جو گاڑیاں آپ کو کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جن کے اوپر کافی ایک تہہ جم چکی ہے برف کی، یعنی کہ یہاں پر 1 سے 1.5 فٹ برف پڑ چکی ہے. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو. یہ تہہ جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ گاڑی کھڑی ہے اس پہ تو تقریباً 3 فٹ کی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ جو طے ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی تقریباً 3 سے 3.5 فٹ کی طے ہے، جو کہ یہاں سے سنو کٹر نے یہاں سے برف کو ہٹایا ہے اور یہ کٹنگ کرتے ہوئے آگے تک گئی ہے. یہ جو صورتحال ہے آج کی، یہ 23 جنوری 2026 کی ہے. ابھی کافی سارے لوگ مجھے کال کر کے پوچھ رہے تھے جی کہ ہم نے جانا ہے راستوں کی صورتحال کیا ہے. دیکھیں، راستوں کی صورتحال اس سے پہلے جب یہ کٹر لگا ہے اس سے پہلے یوں تھی، اور یہ ابھی جمعے کی نماز کے بعد کٹر لگا ہے اور اس کے بعد سے سڑک صاف ہونا شروع ہوئی ہے. اور یہ راستہ بند تھا اور ابھی یہ راستہ اوپن ہو رہا ہے. لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ راستہ مزید برفباری کی صورت میں پھر دوبارہ بند ہو سکتا ہے یا کیا ہونا ہے. ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو مکمل معلومات سے آگاہ کریں. اس سے پہلے آپ نے سوات کلام کی، مری کی، نتھیا گلی کی تمام اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ آج رات کے سے اب تک کے ہونے والے جو حالات ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام دیکھنے والوں کا، اسپیشلی اپنی اس ٹیم کا کہ جو کہ میری ہر ویڈیو کا شدت سے انتظار کرتی ہے اور گھر بیٹھ کر ایک خوبصورت ترین نظارے انجوائے کرنے پر ہمیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہماری ویڈیو کو نہ صرف پورا دیکھتے ہیں بلکہ کمنٹس میں اپنی حاضری لگا کے کہ وہ کون کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں بھی میں بالکل انتظار کروں گا ان دوستوں کا کہ جو کہ ہمیں اس ویڈیو کے بارے میں بتائیں گے کہ معلم جبہ کی یہ کلپس دیکھ کر انہیں کیسا لگا. اور معلم جبہ کی اپڈیٹ سے اگر کسی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا اس سے پہلے کبھی ہماری ویڈیو دیکھ کر کسی کو فائدہ ہوا تو ضرور وہ بھی کمنٹ کرے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کے مشورے سے ایک کام شروع کیا جس میں ہمارا کھجوروں کا کام تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چلغوزے کا کام ہے. تو وہ دونوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کے تعاون سے بہت اچھا چل رہا ہے. چلغوزہ بھی ابھی تک ہمارے پاس چلاس کا موجود ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس نیا سٹاک آ گیا ہے سعودی عرب کی تازہ ترین کھجوروں کا، جس میں انجوا ہے، امبر ہے، مبروم ہے. ہمارا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے گھر کی دہلیز پر ڈیلیوری کریں گے وہ والی کھجور جو کہ پاکستان میں شاید کوئی لاتا ہو. مجھے نہیں پتا اس سے لاتا ہوگا کوئی نہ کوئی، لیکن ہماری جو کوشش ہے کہ اب تک جتنے لوگوں نے بھی ہم نے یہ کھجور دی ہے اور کھائی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ بلا شبہ اس کھجور کا جو ذائقہ ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے، بالکل فریش کھجور ہے اور کسی قسم کا کوئی یعنی گلہ ابھی تک نہیں آیا. مجھے اللہ پاک کی طرف سے یہ میرے لیے بڑا انعام ہے جی. باقی ابھی چلتے ہیں، اگر اپنے ٹاپک کی طرف چلے تو اس وقت کی جو سچویشن ہے اس میں یہی کہوں گا کہ بہتر تو یہ ہے کہ معلم جبہ یا کلام کی جانب 2 دن صبر کر جائیں، برفباری کا یہ اسپیل ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ نکلیں. لیکن اگر کچھ جو دوست کو جانا ہی چاہتے ہیں، آپ پلان کر ہی بیٹھے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس 4x4 گاڑی ہو، سنو چین ہو. اور اس کے بعد اس سے بھی بہتر ایک حال یہ ہے کہ آپ مینگورا تک چلے جائیں اور پھر مینگورا سے آگے آپ 4x4 گاڑی پراڈو وغیرہ اس طرح کی گاڑیاں ہائر کریں جو کہ وہاں کے مقامی لوگوں کی ہوں اور جو راستہ جانتے ہوں، موڑوں کو جانتے ہوں، کھڈوں کو جانتے ہوں، تاکہ اللہ نہ کرے
بہت زیادہ کسی اس طرح کی برفباری کی سچویشن میں پھر ان کے جو ایکسپرٹیز ہیں اس کے مطابق وہ چلتے ہوئے پھر اس راستے کو گزارے۔ اب یہ سچویشن صبح کی ہے، یہ اسی مرخور ہوٹل اور دی ماؤنٹین ویو ہوٹل سے امتیاز بھائی نے ہمیں بنا کے بھیجی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف برف ہی برف تھی، اور برف کی ایک یہ تہ جو سی جمی ہوئی ہے اب وہ کافی زیادہ ہو چکی ہے۔ اور اس حوالے سے کہ ابھی یہ برف کب تک جاری رہے گی، تو کلام اور معلم جبا کے حوالے سے جو ویدر اپڈیٹ ہے وہ پہلے کچھ اور تھی، اس میں یہ تھا کہ آج شام تک برف ہو کر موسم کلیئر ہو جائے گا، لیکن ابھی کل اور پرسوں پھر ہمیں بادل دکھائی دینے کے بعد مزید پھر آگے 28 29 تک جو سا یہ سلسلہ آگے جاری رہنے کا امکان موجود ہے۔ یوں اگر ہم یہ کہیں کہ برف کی تہ جو ہے وہ مزید بڑھتی جائے گی، مزید اس تہ میں اضافہ ہوتا جائے گا، تو غلط نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ معلم جبا سمیت سوات کلام یا پاکستان کے کسی بھی سیاحتی مقام پر اگر آپ جاتے ہیں، اس سے پہلے آپ اپنی پوری معلومات اکٹھی کر کے جائیں، انتظامیہ کے جو معاملات ہیں اس کے ساتھ تعاون کریں، جہاں پر آپ کو روکا جائے وہاں پر رک جائیں، اور اسی والے سے ہی آپ کی بہتری ہے، اور اس پاکستان کی سیاحت کی بہتری ہے۔ کیونکہ اللہ نہ کرے کوئی چھوٹا سا بھی ایک حادثہ ہو گیا تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، پھر ایک ایسی ہائپ کریٹ ہوتی ہے کہ پھر پاکستان کی سیاحت کو وہ دھچکا لگتا ہے جو کہ پھر پورا سیزن کیا 6 سیزن بندہ جو ہے نا وہ دوبارہ سے بحال نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر لوگوں کا ایک اس حوالے سے، جیسے کہ پچھلے اس سیزن میں جو حادثہ ہوا چلاس کے قریب بابو سر سے جانے والی گاڑیوں کے ساتھ، تو پورا سیزن اس کا امپیکٹ باقی رہا اور وہاں پر پھر ڈرے ہوئے لوگ نہیں گئے۔ لہٰذا میری درخواست ہوگی ان تمام لوگوں سے جو کہ برف کے شوقین ہیں، برف دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو پھر کم از کم ان کے پاس برف کے حوالے سے ان کی تیاریاں مکمل ہونی چاہیے، ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہونا چاہیے وہ پورا ہونا چاہیے۔ سنو چین لگا کے گاڑی آپ بآسانی تو نہیں لیکن لے جا سکتے ہیں، لیکن اگر سنو چین بھی نہ ہو تو پھر اس کا سلپ ہونے کا، ٹکرانے کا، نقصان ہونے کا بہت زیادہ خطرہ موجود رہتا ہے۔ اسی طرح باقی جو کمپریسر ہے، اگر ہوا نکل جاتی ہے ساری تو پھر آپ وہاں پر سٹک ہو جاتے ہیں، تو وہ ہوا بھرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے لازمی ہے ٹو چین، گاڑی بند ہو جاتی ہے کسی گاڑی کے ساتھ ٹو چین کر کے نکالنی پڑتی ہے، اس کے لیے بھی وہ بھی بڑی ضروری چیز ہے۔ اس کے علاوہ بیٹری کی لیڈ جمپر آج کل آئے ہوئے ہیں، وہ لازمی اپنی گاڑی میں رکھیں۔ ٹھنڈ ہوتی ہے، ٹھنڈ میں بیٹریاں جام ہو جاتی ہیں، انجن بالکل جو ہے وہ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے اتنی زیادہ ٹھنڈ میں، تو ایسے میں وہ آپ کے لیے بڑی کرامت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ یہ 20 25 ہزار روپے کی کٹ بنتی ہے، تو یہ کم از کم آپ کی گاڑی میں لازم و ملزوم ہے، یہ لازمی ہونی چاہیے۔ اسی طرح پانی آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے، چھوٹی بوتلوں کا ایک کریٹ یا بڑی بوتلوں کا ایک کریٹ لازمی اپنی گاڑی میں رکھیں، بڑی بوتل رکھ لیں جیسا آپ مناسب سمجھیں، کیونکہ پانی ہر جگہ ہر علاقے کا اپنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بندہ بیمار پانی پینے سے ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ چشموں کا پانی ہر بندے کو معقول، مجھے نہیں آتا، میں جیسے ہی پانی پینے جاتا ہوں ایک دم سے مجھے جو ہے وہ فوڈ پوائزننگ ٹائپ کی، ڈائریا ٹائپ کا پیچز لگ پڑتے ہیں، تو میں تو سروائیو بھی نہیں کر سکتا، میں اپنا پانی ساتھ رکھتا ہوں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں لازمی رکھیں، بچوں کا دودھ ہے، دوائیات ہے، اس کے بعد پھر سفر کا پلان کریں، اور پھر اپنی طرف سے پوری کرنے کے بعد پھر توکل پر خدا، پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی، اس بنا پر پھر آپ سفر کریں۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔